بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے درس کا عنوان مادے کے لحاظ سے الفاظ کی بحث کہ ایجاب کے الفاظ کو بیان کر رہے تھے، اور ایجاب کے الفاظ کے سلسلے میں گفتگو آگے بڑھ رہی ہے۔ البتہ ایک مختصر گفتگو ہم نے ایجاب کے الفاظ سے گزشتہ درس سے آغاز کی تھی، اور اس کے اندر ہم نے بیعتوں کے کلمے کو بیان کیا تھا، اور مزید گفتگو ہماری آج کے اس درس میں آگے بڑھے گی۔ تو اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے پہلا عنوان شرائط و لفظ سے ایجاب کا جاری کرنے کا حکم ہے کہ آیا ہم لفظ شرائطوں سے ایجاب جاری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح شرائطوں سے ایجاب کے جاری ہونے میں جو اشکال موجود ہے، مناقشہ، اسے شیخ انصاری بیان کرتے ہیں۔ پھر ملکتوں سے ایجاب کے جاری ہونے کا کیا حکم ہے، اور اس طرح ملکتوں سے ایجاب کے جاری کرنے میں اشکال اور جو اس کا جواب ہے وہ یہاں پر بیان کیا جائے گا۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ شرائطوں سے ایجاب ہم جاری کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ فرماتے ہیں کہ وَمِنْهَا لفظ شرائط، یعنی انہی الفاظ ایجاب میں سے ایک لفظ جو ہے وہ شرائطوں کا لفظ ہے، اور فرماتے ہیں کہ اسی کو ایجاب کے الفاظ میں سے جانا گیا ہے، ایجاب جاری کیا جائے گا اسی کلمے سے۔ کیوں؟ لِوَضْعِهِ لَهُ، دلیل یہ ہے کہ یہ کلمہ وضع ہے اسی ایجاب کے لیے، كَمَا يَظْهَرُ مِنَ الْمَحْكِي عَنْ بَعْضِ أَهْلِ اللُّغَةِ، جیسا کہ بعض اہل لغت سے جو حکایت کی گئی بات ان سے ظاہر بھی یہی ہے، اس حکایت شدہ بات کا ظہور بھی یہی ہے۔ بل قیل لم یستعمل فی القرآن الکریم الا فی البیع، بلکہ کہا گیا ہے کہ قرآن مجید میں یہ استعمال نہیں کیا گیا مگر بیع کے مورد میں، یعنی بیچنے کی معنی میں اس کو جو ہے استعمال ہوا ہے۔ اور جیسے ومن الناس من یشری، کہ وہاں پر بھی شرائطوں کا لفظ استعمال ہوا، شرع کا لفظ استعمال ہوا کہ بیع کی معنی میں ہے، بیچنے کی معنی میں۔ اور اس طرح ایک دو اور آیات کے جس کے اندر اگر یہ لفظ شرع استعمال ہوا ہے تو وہ اسی بیع کی معنی میں ہی استعمال ہوا ہے۔ لیکن مذکورہ اس مطلب کی تضعیف میں صاحب قاموس کا ایک بیان ہے جو اس کو ضعیف جانتا ہے تروا کے، اسی سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ مطلب ضعیف ہے جو ہم نے بیان کیا کہ شرائط جو ہے وہ بیع کے لیے وضع ہے۔ فرماتے ہیں کہ وان القاموس، یعنی قاموس سے جو بات ہے حکایت شدہ یا جو قاموس سے نقل ہوئی ہے وہ یہ کہ شرع ہو یشری، یعنی ملکہ بالبیع و باعہ، کہ دو معنی یہاں پر بیان ہو گئے اس شرع کے لیے کہ ملکہ بالبیع، کہ وہ مالک ہوا اس چیز کا بیع کے ذریعے، و باعہ، اور اس نے اسے بیچا، کہ شاید مثال یہاں پر باع ہے کہ یہ شرع جو ہے مثلا باع کی معنی میں استعمال، بیع کی معنی میں استعمال ہوا ہے یہ لفظ شرع، اور شرع یعنی باعہ، شرع ہو یعنی باعہ اسی معنی میں بھی ہے، اور شرع ہو ملکہ بالبیع، یعنی یہاں پر خرید کی معنی میں شرع کو لیا گیا۔ شرع ہو یعنی ملکہ بالبیع، بیع سے اس نے اس کو اس کا مالک بنا، یعنی اس نے خرید کیا اس چیز کو، بیع کے ذریعے مالک بنا یعنی اس نے خرید کیا۔ تو فرماتے ہیں کا اشترا، یہ شرع ہو یشری ملکہ بالبیع و باعہ، کہ اس کے اندر دو معنی موجود ہیں۔ کا اشترا، یہ اشترا کی طرح ہے، فیہما ضد، کہ اس کے اندر کیا ہے، ضد ہے، کہ البتہ بعض نسخوں کے اندر فہما ہے، فہما ضدان یوں بھی آیا ہے، فیہما ضد، یعنی یہ جو شرع کا جو لفظ ہے کہ شرع ہو اور پھر اشترا، یہ دونوں جو ہیں ان کلمات میں سے ہیں کہ جو ازداد جانے جاتے ہیں، یعنی ایسے کلمات کے جن کی دو متضاد معنی ہوتی ہیں، دو متضاد معنی کے حامل ہوں، انہیں ازداد میں سے جانا جاتا ہے۔ اور یہ الفاظ بھی اسی طرح نہ یہ کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ضد ہیں، بلکہ یہ ان ازداد میں سے ہیں، ان کلمات میں سے ہیں کہ جن کو دو متضاد معنی حاصل ہیں۔ جیسے شرع کو ہم نے دیکھا کہ خرید اور فروخت دونوں کی معنی میں استعمال ہوا، اشترا بھی اسی طرح۔ پھر فرماتے ہیں کہ وَأَنْهُ أَيْضًا، قاموس سے ہی ایک اور بات کہ كُلُّ مَنْ تَرَكَ شَيْئًا وَتَمَسَّكَ بِغَيْرِهِ فَقَدْ اشْتَرَى، ہر وہ کہ جس نے ترک کیا ایک چیز کو یا متمسک ہوا، وہ یعنی ترک کیا ایک چیز کو اور متمسک ہوا ایک اور چیز سے، تو یہ فقد اشترا ہو، یعنی اس نے اسے جو ہے اشترا کیا۔ اشترا، اب یہاں دیکھیں کہ یہ اشترا کا کلمہ اس معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ اشترا یعنی کیا؟ یعنی من ترک شیئا وتمسک بغیرہ۔ اب یہ اشترا کا یہ جو معنی بیان ہو رہا ہے یہ بائع اور مشتری دونوں کو شامل ہو سکتا ہے۔ بائع کیا کر رہا ہوتا ہے؟ بائع مبیع کو ترک کر رہا ہوتا ہے، مقابل میں تمسک کر رہا ہوتا ہے ثمن سے،
مشتری کیا کر رہا ہوتا ہے؟ مشتری سمن کو ترک کر رہا ہوتا ہے اور مقابل میں وہ مبی کو متمسک ہو رہا ہوتا ہے. تو اس طرح یہ کل من ترک شیئا وتمسک بغیرہ، کل من شامل ہے بائع اور مشتری دونوں کو. فقط اشترا ہو تو گویا اس نے کیا کیا؟ اس نے اسے اشترا کیا. اب اگر بائع ہوگا اس نے ترک کیا مبی کو تو اس کے مورد میں ہم کہیں گے فقط اشترا ہو یعنی اس نے بیچا، اور اگر مشتری ہوگا اس نے ترک کیا سمن کو اور ہم کہیں گے فقط اشترا ہو یعنی اس نے خرید کیا. تو اس طرح یہ شرا اور اشترا دونوں ان الفاظ میں سے ہیں کہ جن کو دو معنی جو ہے حاصل ہیں. اگر اس طرح سے ہے تو ظاہراً قاموس کی یہ بات تضعیف کر رہی ہوتی ہے مذکورہ ہمارے اس بات کو کہ جب ہم نے کہا کہ شرائطوں کا جو معنی ہے وہ فقط بے کے لیے یعنی ایجاب میں بے میں استعمال ہوگا شرط اس لیے کہ وہ وضع ہوا ہے اسی کے لیے. یہ بات تھوڑی سی ضعیف ہوتی ہے ہماری اس بات سے. اس کے بعد نہ فقط قاموس کی یہ بات تضعیف کر رہی ہے بلکہ شرائطوں سے ایجاب میں باقاعدہ اشکال جو یہاں پر کیا جا رہا ہے اسے شیخ انصاری بیان کرتے ہیں کہ وَرُبَّمَا يُسْتَشْكَلُ فِيهِ کہ جب ایسا اس کے اندر اشکال کیا جاتا ہے کہ پہلا اشکال بِقِلَّةِ اسْتِعْمَالِهِ عُرْفًا فِي الْبَيْعِ کہ یہ جو ہے اس کا استعمال بے کے اندر عرفاً بہت کم ہے. یعنی بے تو کی طرح نہیں ہے جس طرح بے تو زیادہ مقدار میں اور کثرت استعمال رکھتا ہے، یہ قلت استعمال رکھتا ہے شرائط جو ہے بے کے اندر. وَقَوْنِهِ اور دوسرا اشکال کہ محتاج القرینۃ المعینہ یہ قرینہ معینہ کا محتاج ہے. چونکہ آپ نے دیکھا کہ یہ مشترکات لفظیہ میں سے ہے، یہ کلمہ دو معنی رکھتا ہے مختلف، اور ایک طرف سے قلیل الاستعمال ہے دوسری جانب سے مشترک لفظی ہے، تو لہذا یہ کس کا محتاج ہوگا؟ قرینے کا محتاج ہوگا اس معنی مقصود کو سمجھانے میں. وَعَدَمِ نَقْلِ الْإِيجَابِ بِهِ فِي الْأَخْبَارِ وَكَلَامِ الْقُدَمَاءِ اور تیسرا اشکال یہ کہ اس سے ایجاب نقل نہیں ہے اخبار کے اندر اور قدماء کے کلام میں کہ اسی سے جو ہے وہ ایجاب جاری کیا جائے، یا اس سے ایجاب کی بات جو ہے وہ نہ تو روایات کے اندر ہے نہ قدماء کے کلام کے اندر. شیخ انصاری ان اشکالات کو دیکھتے ہوئے در واقع شرائطوں سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں ایجاب کے سلسلے میں اور کہتے ہیں کہ ولا یخلو عن وجہ کہ یہ جو اشکال ہے یہ وجہ سے خالی نہیں ہے. یعنی شیخ در واقع ان اشکالات کو قبول کرتے ہیں اور شرائطوں کے مورد میں وہ پھر شرائطوں کو الفاظ ایجاب میں سے نہیں جانتے. اس کے بعد جو الفاظ ایجاب میں سے ایک کلمہ ہے ملکتو کا کلمہ ہے کہ آیا ہم ملکتو سے ایجاب جاری کر سکتے ہیں یا نہیں، تو کہتے ہیں کہ الفاظ ایجاب میں سے ایک ملکتو ہے. منہا لفظ ملکتو بالتشدید یعنی آپ ملکتو لام کو تشدید کے ساتھ پڑھیں، اور فرماتے ہیں کہ والاکثر علی وقوع البیع بہ اکثر فقہا اس پر ہیں کہ اسی سے بیع واقع ہوتی ہے. اور بل ظاہر و نکت الارشاد الاتفاق بلکہ نکت الارشاد کا ظہور اس میں ہے ان کے کلمات کا، یعنی علامہ کی جو کتاب ہے علامہ ہندی کی نکت الارشاد اس کا ظہور کس میں ہے کہ اتفاق ہے. یعنی یہ در واقع مسئلے کو اجماعی بیان کر رہے ہیں علامہ اس مورد میں. حیث قال کہ جب وہ فرماتے ہیں کہ انہ لا یقع البیع بغیر اللفظ المتفق علیہ کہ بیع واقع نہیں ہوتی بغیر اللفظ یعنی اس لفظ کے علاوہ کہ جس پر اتفاق ہے. کبعتو و ملکتو پھر جب یہ بات کہتے ہیں تو اس کے بعد مثال دیتے ہیں اللفظ المتفق کی کہ وہ کلمات کی جس پر اتفاق کیا گیا ہے وہ کون سے کلمات ہیں. فرماتے ہیں کہ بیت اور ملکتو بیت اور ملکتو جیسے کلمات کو مثال کے عنوان سے لاتے ہیں کس کے لیے؟ لفظ متفق کے لیے. تو اس سے یہ بات واضح ہے کہ وہ در واقع ان کی یہ بات ظہور رکھتی ہے کہ یہ ملکتو سے ایجاب اتفاقی ہے. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ اور اسی پر دلالت کرتی ہے کہ جو ہے بیع واقع ہوتی ہے ملکتو سے، اسی مطلب پر دلالت کر رہی ہے. ما سبق فی تعریف البیع وہ بات کی جو بیع کی تعریف میں بیان ہوئی کہ کیا بیان ہوا تھا؟ من ان تملیک بالعوض المنحل الى مبادلۃ العین بالمال والمرادف للبیع کہ تملیک بالعوض یعنی عوض کی مقابلے میں جو مالک بنایا جاتا ہے یہ تملیک بالعوض المنحل کہ جو انحلال پا رہی ہے منحل ہو رہی ہے کس بات کی طرف؟ مبادلۃ عین بالمال کی طرف. تملیک بالعوض کا معنی کیا ہے؟ تملیک بالعوض یعنی دوسرے الفاظ میں عین کو مال کے مقابلے میں مبادلہ کرنا. پس تملیک بالعوض جو ہے وہ منحل ہو رہی ہے اس مطلب کی طرف. تو اس طرح یہ کیا ہے؟ هو المرادف للبیع عرفاً عرفاً جو ہے یہ کیا ہوگی؟ بیع کے مرادف ہوتی ہے. تو اس طرح آپ فرماتے ہیں کہ یہ مطلب بھی جو ہے وہ اس پر دلالت کر رہا ہے کہ هو المرادف للبیع عرفاً و لغتاً اور یہ تملیک بالعوض کے جو مبادلۃ العین بالمال کی طرف منحل ہے یہ بیع کے مرادف ہے عرفاً بھی اور لغتاً بھی. کما صرح به فخر الدین جس طرح فخر الدین نے اس کی تصریح کی ہے. سو قال فرمایا کہ ان معنی بعت فی لغت العرب ملکت غیری
لغت عرب میں بیعتو کا جو معنی ہے وہ کیا ہے؟ ملکت غیری ہے، یعنی وہ ملکت غیری کو اسی بیعتو کے دروا کے مترادف جان رہے ہیں۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ اسی ملکتو سے بے کے وقوع کو تقویت کی گئی اکثر علماء کے قول سے۔ اکثر علماء اسی پر ہیں کہ وہ بے کو واقع جانتے ہیں، بے کو منعقد جانتے ہیں اسی کلمے سے، اور اجماع منقول جو علامہ کی جانب سے نقل ہوا اور بیان ہوا، اور اسی طرح کہ یہ بے کی جو تعریف ہے، جو لغوی اور عرفی جو معنی ہے اس بے کی، یہ وہی تملیک بالعوض ہے کہ تملیک بالعوض یعنی وہ تملیک کے جو عوض کے ساتھ ہو، جہاں پر بے قضا کا کلمہ موجود ہے اس تملیک کے اندر، یہ مرادف بیعتو ہے۔ یعنی ملک تو خالی نہیں کہ ہم کہیں کہ ملک تو خالی جو ہے وہ دلالت کر رہی ہے اسی بے پر یا اس بے کی مترادف ہے، بلکہ چونکہ ملک تو خالی تو دیگر تمام تر تملیک کو بھی شامل ہے کہ جہاں پر تملیک بالعوض نہیں ہوتی، تو یہاں پر تملیک کی جو بے قضا کے ساتھ ہے، تملیک کی جو عوض کے ساتھ ہے، یہ مترادف جانے کی لغتاً اور عرفاً اسی بے کے۔ اور اس کے بعد آگا فرماتے ہیں کہ ملکتوں سے ایجاب میں جو اشکال اور جو اس کا جواب ہے، پہلا اشکال اس کا جواب بیان کرتے ہیں یہاں پر، وما قیل کہ جو کہا گیا ہے اسی ملکتوں سے ایجاب کے جاری کرنے میں جو اشکال ہے، من ان تملیک یستعمل فی الہبہ، کہا جاتا ہے کہ تملیک تو استعمال کی جاتی ہے کس کے اندر؟ ہبہ کے اندر، بحیث لا یتبادر عند الاطلاق غیرہ، اس اعتبار سے، اس حیثیت سے کہ اطلاق کی صورت میں جب تملیک مطلقہ استعمال ہو تو اس سے غیر ہبہ مراد نہیں ہوتی، متبادر نہیں ہوتی، یعنی اس سے تبادر نہیں ہوتا ہبہ کے علاوہ جو ہے کوئی اور چیز جو ہے، جیسے مثلا آپ کہیں کہ بے اس سے متبادر ہو، نہیں۔ تو اس طرح فرماتے ہیں کہ جب تملیک مطلق طور پر استعمال ہو اور بے قضا جیسے کلمات اس کے ساتھ نہ ہو تو وہاں پر متبادر نہیں ہوتا اس سے مگر جو ہے وہ ہبہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ فی ہے، اس میں اشکال یہ ہے کہ ان الہبہ انما یفہم من تجرید اللفظ عن الہبہ، ہبہ جو ہے یہاں پر وہ سمجھا جاتا ہے کہ اسی تملیک سے، اسی لفظ سے کہ جب وہ خالی ہو عوض سے، لا من مادہ تملیک، یعنی خود مادہ تملیک جو ہے وہ ظہور نہیں رکھتا ہبے کے اندر، بلکہ یہی مادہ تملیک جو ہے یہ دلالت نہیں کرتا ہبے پر کہ اگر آپ تملیک کو مطلقہ استفادہ کریں، استعمال کریں تو وہ ہبے پر دلالت کرتا ہو، ہبے میں ظہور رکھتا ہو، نہیں، بلکہ جب یہ عوض سے خالی ہوتا ہے تو یہ تجرید کی صورت میں یہاں پر ہبہ سمجھا جاتا ہے۔ تو بس آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جب تملیک بطور مطلق استعمال ہو تو خود یہ تملیک اپنے اس مادے کے اعتبار سے ظہور رکھتا ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حتیٰ اگر وہ ہبہ کے جو ہبہ معوضہ ہے وہاں پر اگر تملیک استعمال ہو رہا ہے، وہاں پر مثلا عوض کی بھی بات کی جاتی ہے، تو ہم نے پہلے بیان کر چکے ہیں سابقہ ابحاث کے اندر کہ ہبہ چاہے معوضہ ہو وہاں پر بھی حتیٰ وہ عوض رکن معاملہ نہیں ہے بلکہ شرط ہے معاملہ ہے کہ اگر طرف عوض نہیں دیتا تو اس کو نہایت خیار حاصل ہوتا ہے، لیکن وہاں پر بھی عوض جو ہے وہ رکن معاملہ نہیں ہوتا، رکنیت نہیں رکھتا۔ تو لہٰذا اگر فرماتے ہیں کہ حتیٰ ہبہ معوضہ کے اندر بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ جو تملیک ہے وہ ہم کہیں کہ اگر وہاں پر عوض آ جائے اور ہبہ معوضہ کی صورت میں تو ہم کہیں کہ یہ تملیک فی نفس ہی مترادف ہے اسی ہبہ کی معنی، نہیں، ایسا نہیں ہے، نہ تو بس مادہ تملیک سے یہ بات ظاہر نہیں ہوتی۔ فَهِيَ مُشْتَرَكَةٌ مَعْنًا بَيْنَ مَا يَتَضَمَّنُ وَالْمُقَابَلَةُ وَبَيْنَ الْمُجَرَّدِ، فرماتے ہیں کہ جو مادہ تملیک ہے یہ مشترک ہے معنی کے اعتبار سے اس معنی میں کہ جو مقابلے کو متضمن ہے تملیک کی، وَبَيْنَ الْمُجَرَّدِ عَنْهَا، اور تملیک کی وہ معنی کہ جو اس سے خالی ہے، دونوں میں مادہ تملیک جو ہے وہ مشترک ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ مادہ تملیک بصورت مطلق جو ہے وہ فقط ہبے میں ظہور رکھتا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ دونوں میں وہاں پر مشترک معنوی کے طور پر ہے۔ فَإِنْ اِتَّصَلَ، اب یہاں پر دو صورتیں ہیں، جب اس طرح سے ہے تو فَإِنْ اِتَّصَلَ بِالْكَلَامِ ذِكْرُ الْعِوَضِ، اگر کلام کے ساتھ عوض کا ذکر ہونا متصل ہو جائے، افاد المجموع المرکب بمقتضى الوضع الترکیبی البیع، تو وہ مجموع جو مرکب ہے وضع ترکیبی کی تقاضا کے مطابق افادہ کرتا ہے، کس کا؟ البیع، بیع افادہ کا مفعول ہے، بیع کا افادہ کرتا ہے۔ وَإِن تَجَرَّدَ عَن ذِكْرِ الْعِوَضِ، اگر وہ ذکر عوض سے خالی ہو جائے تو اقتضا تجریدہ، اس کا یہ تجرید خالی ہونا اقتضا کرتا ہے الملکیت المجانیہ، ملکیت مجانی کو، یعنی ایک ایسی ملکیت کہ جہاں پر عوض مد نظر
نہیں ہے اور بغیر عوض کے وہاں پر تملیک کیا جا رہا ہے۔ اب ممکن ہے کوئی آ کر کہے کہ بھائی ہبے معوضہ کے اندر تو تملیک ہوتی ہے، عوض بھی ہوتا ہے، وہاں کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے یعنی بے نہیں ہے، وہاں پر وہ ہبہ معوضہ ہے، وہاں پر بھی تملیک کا کلمہ استعمال ہو رہا ہے، تو کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ تملیک مجموعی صورت میں جہاں عوض ذکر ہو تو فقط بے کا افادہ کرتی ہے، یہاں تو عوض کا بھی ذکر کیا گیا ہبہ معوضہ کے اندر اور لفظ تملیک استعمال کیا گیا۔ تو یہ جیسے میں نے اشارہ کیا، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ہبہ معوضہ کے اندر بھی تملیک مجانی ہی ہے، یعنی ہبہ معوضہ ہو چاہے غیر معوضہ ہو، کلن ہبہ کے اندر جو تملیک ہوتی ہے وہ تملیک مجانی ہوتی ہے، کیونکہ حتیٰ ہبہ معوضہ کے اندر جو عوض بیان کیا جا رہا ہے وہ رکن معاملہ نہیں ہوتا، لہٰذا وہ تملیک وہاں پر اس عوض یعنی مبادلۃ مال بے مال کے عنوان سے نہیں ہوتی، لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ وہاں پر وہ تملیک مجانی ہے۔ تو بس جہاں پر یہ تملیک مرکب طور پر استعمال ہو، یعنی وہاں پر عوض کا ذکر ہو اور اس عنوان سے کہ مبادلۃ مال بے مال کے عنوان سے وہ عوض ذکر کیا جا رہا ہو، تو یہ جو مجموعاً ترکیب ہے یہ بے کا افادہ کرتی ہے۔ اسی طرح شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ ملکتو سے ایجاب میں ایک دوسرے اشکال کی طرف اشارہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا جواب بھی البتہ دے رہے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں وقد عرفت سابقاً، آپ نے گزشتہ اس کے اندر مباحث میں دیکھا کہ ان تعریف البیع بذالک تعریف بمفہوم ہی الحقیقی، اگر آپ تعریف کرتے ہیں اس تملیک سے تو یہ جو تعریف ہے تملیک کے ذریعے یہ در واقع اس بے کی اپنے حقیقی مفہوم سے تعریف ہے، یعنی ایسا نہیں کہ آپ تعریف کر رہے ہوں ایک ایسی مفہوم سے کہ جو خود اس بے کی معنی کو نہ پہنچاتا ہو حقیقتاً۔ فلو اراد منہ الہبہ المعوضہ، بس اگر اس سے ارادہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے ہبہ معوضہ کا، او قصد المصالحہ، یا اگر اس سے مصالحہ کا قصد کیا جاتا ہے، تو پھر فرماتے ہیں کہ بنی صحت العقد بہ علی صحت عقد بلفظ غیر ہی معنی، فرماتے ہیں کہ اگر آپ اس سے ہبہ معوضہ یا قصد مصالحہ رکھتے ہیں تو پھر عقد آیا صحیح قرار پائے گا یا نہیں پائے گا اسی تملیک کے ذریعے اس صورت میں، تو فرماتے ہیں کہ یہ مبنی ہوگا اس بات پر کہ آیا یعنی وہ عقد جو ہے اپنے الفاظ کے علاوہ دیگر الفاظ سے جاری ہو سکتا ہے، منعقد ہو سکتا ہے یا نہیں، چونکہ ہم پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ ایک عقد کے الفاظ کو دوسرے عقد میں اگر استعمال کیا جائے اور نیت بھی اس دوسرے عقد کی جائے یہ درست نہیں ہے۔ ہم بیان کر چکے ہیں، شیخ انصاری بیان کر چکے ہیں کہ ایک عقد کے الفاظ کو آپ دوسرے عقد کے اندر اسی دوسرے عقد کی نیت سے استعمال کریں یعنی ارادہ کریں گے تو وہ عقد منعقد نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آ کر اس بات کا قائل ہو جاتا ہے کہ آپ دوسرے عقد کے الفاظ کو کسی اور عقد میں استعمال کر سکتے ہیں اور نیت کریں گے تو آپ کا وہ دوسرا عقد منعقد ہو جائے گا، تو پھر اس مبنا کے مطابق ٹھیک ہے، اگر آپ تملیک سے ہبہ معوضہ یا مصالحے کا ارادہ کرتے ہیں تو اور پھر کلمہ تملیک کو استعمال کرتے ہیں تو اس مبنا کے مطابق درست ہے کہ عقد صحیح ہوگا، لیکن جو اس مبنا کو قبول کرتا ہو، شیخ خود اس مبنا کو قبول نہیں کرتے، تو لہٰذا یہ پھر مبنائی گفتگو ہو جائے گی کہ اگر تملیک کا کلمہ استعمال کیا جائے اور دوسرا عقد اس سے مراد لیا جائے تو وہ دوسرا عقد صحیح ہوتا ہے یا صحیح نہیں ہوتا، تو وہ اسی مبنا کے مطابق بحث ہوگی۔ وَإِلَّا خود تملیک آقا فرماتے ہیں کہ بے جو ہے اس کی جو تعریف کی گئی تھی وہ اپنے یعنی تملیک کے ذریعے وہ در واقع اپنے مفہوم حقیقی سے اس کی تعریف تھی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ وَيَشْهَدُ لِمَا ذَكَرْنَا، جو بات ہم نے بیان کی اسی یعنی یہ کہ بے کی جو تعریف تھی اس تملیک سے یہ اپنے مفہوم حقیقی سے تعریف تھی، اسی کا شاہد جو ہے وہی قول فخر الدین شرح ارشاد کے اندر ہے کہ ان معنی بیت فی لغت العرب ملکت غیری، کہ بیتو کا جو معنی ہے لغت عرب کے اندر وہ ملکت غیری ہے، یعنی لغت کے اعتبار سے بیتو اور ملکتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، لہٰذا اگر آپ بے کی تملیک سے تعریف کر رہے ہیں تو یہ اس کی در واقع مفہوم حقیقی سے تعریف ہوگی۔ تو اس طرح یعنی در واقع یہ ایک دوسرے اشکال کی طرف اشارہ تھا اور اس کے ضمن میں جواب بھی تھا۔ ممکن ہے کوئی آ کر یہ کہے کہ آپ تملیک کو تو ہبہ معوضہ اور مصالحے کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں تو وہاں پر بھی عقد درست ہوتا ہے، تو آقا نے در واقع جواب دے دیا کہ بے کی جو تعریف ہے تملیک سے وہ اپنے حقیقی مفہوم سے ہے، اور اگر دیگر عقود کے اندر آپ تملیک سے استفادہ کرتے ہیں اور تملیک سے اسی ہبے اور مصالحے کا ارادہ کرتے ہوئے عقد کو منعقد کرتے ہیں تو یہ مبتنی ہے اس مبنا کے مطابق۔ اگر آپ اس کے قائل ہو جاتے ہیں کہ دوسرے عقد کے اندر آپ دیگر الفاظ کو دیگر عقود کے الفاظ کو لے آئیں اور آپ
ان سے استفادہ کریں، ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے اس عقد کو جاری کریں، تو یہ اس مبنی کے مطابق اگر آپ قائل ہو جاتے ہیں اس بات کے کہ آپ دیگر عقود کے الفاظ کو کسی اور عقد کے اندر لا سکتے ہیں اور ارادہ کرتے ہوئے آپ اسے وقت منعقد کر سکتے ہیں، تو یہ الگ بات ہے، لیکن خود شیخ اس مبنی کے قائل نہیں ہے۔ تو بس واضح ہو جاتا ہے اسی بیان سے کہ ملکتوں سے آپ ایجاب جاری کر سکتے ہیں، اور جو اشکالات تھے ان کے بھی آغا یہاں پر جوابات دے دیتے ہیں اور یہ بات روشن ہو جاتی ہے۔ اگلے درس کے اندر ہم دوبارہ دیکھیں گے کہ اسی ایجاب کے دیگر ہمارے پاس کلمات موجود ہیں یا نہیں، اگر وہ ہیں تو ان کے اندر اشکالات بھی ہیں یا اشکالات نہیں ہیں، ہم ان سے ایجاب جاری کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔